اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے انسان کے جسم میں، انسان کے بدن کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کا نام بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والختان، ختنہ کرنا، یہ کیا ہے؟ انسان کے فطرت میں شامل ہے، انسان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ انسان کے جسم میں اس کے پارٹ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بات یہ بتلایا والاستحداد، زیر ناف کے نیچے کے بالوں کو کاٹنا۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والاستحداد ونتف الابط، بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ چوتھا وتقلید الاظفار، ناخن تراشنا۔ 5واں وقش الشارب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کا تراشنا۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ختنہ کے علاوہ ختنہ جو ہے یہ 7 دن پر کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، اور یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ قرآن میں ختنے کا ذکر جو ہے کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن حدیث کے اندر ختنے کا تذکرہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے۔ اور سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے والختان، ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنا کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرت میں ایک انسان کے شامل ہے، اس لیے ختنہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بغلوں کے بال کے تعلق سے یا زیر ناف کے بال کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کاٹا جائے، بغلوں کے بال کو اکھاڑا جائے۔ اسی طریقے سے ناخن کو تراشا جائے یا اسے کاٹا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقش الشارب، مونچھوں کا تراشنا۔ اگر کسی کا مونچھ بڑھ جائے تو اسے تراشنا چاہیے، چھوٹا کر لینا چاہیے، زیادہ بڑا انگریزوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم مونچھوں کو بڑھا کر کے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو، نئے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کے اندر آتا ہے، تو اسے ایسے نو مسلم کو چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ختنہ کرائے اور اس کے سر کے اوپر جو بال ہیں جو جاہلیت میں وہ رکھے ہوئے تھے ان بالوں کو بھی مڑوائے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علق عنک شعر الکفر واختتنوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دور جاہلیت کے بال کو کاٹ اور اسی طریقے سے ختنہ کرا۔ گویا کہ معلوم کیا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو نو مسلم کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور ساری چیزوں کے کرنے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلی فرصت میں ختنہ کرائیں اور اپنے بال کو مڑوائیں جو زمانہ جاہلیت میں ان کے سروں کے اوپر تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ ہے، ایسی جگہ جہاں پہ گندگی گرنے سے یا پیشاب گرنے سے جو ہے وہ زمین ناپاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے زمین ناپاک ہو جاتی ہے اسی چیز سے بدن اور کپڑا بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔
اگر ایسی چیزوں کو پاک کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی جگہوں پہ پانی بہا دینا چاہیے، وہ زمین پاک ہو جائے گی اور نجاست کے اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد کے کونے میں جا کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں، لوگ اٹھ کر کے اسے ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، اسے ڈانٹو نہیں، اسے مارو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پیشاب کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق صحابہ کرام نے اسے ڈانٹنا چھوڑ دیا اور ساتھ ہی اسے پیشاب کرنے دیا۔ جب وہ آدمی جو ہے یا وہ دیہاتی پیشاب کر لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ مسجد ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، نماز وغیرہ پڑھنے کی جگہ ہے، یہ طہارت کی جگہ نہیں ہے یا پیشاب پیخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، آئندہ اس بات کا خیال رکھو۔ صحابہ کرام چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے نہیں روکتے تو صحابہ کرام اسے مارتے، اور اگر مارتے اور مارنے کے لیے دوڑتے یا اسے ڈانٹتے تو وہ دیہاتی جو ہے دور بھاگنا شروع ہو جاتا اور سارے مسجدوں کو ناپاک کر دیتے، تو پورے مسجد دھلنا پڑتا۔ اس لیے حکمتاً وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اسے پیشاب کرنے دو، تاکہ کیا کریں، وہ پیشاب مکمل کر لیں اور وہی جگہ ناپاک ہو، دوسری اور جگہ